محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں دیوبندی مذہب کے یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز پلاموی کی اس ویڈیو کا جواب دینے والے ہیں، تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، دیوبندی مذہب کے یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز پلاموی نے اپنی اس ویڈیو میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو مکاری کر کے گمراہی پھیلانے کی حماقت کی تھی، اس کا جواب میں نے اپنی اس ویڈیو میں دیا۔ کل جناب امتیاز پلاموی دیوبندی نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے میری ویڈیو کا جواب دیا، اور اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ 2 دن پہلے ہم نے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت بریلی مذہب کے بانی کے کفر پر ایک ویڈیو بنایا تھا، جس میں یہ ثابت کیا تھا کہ بریلی مذہب کے بانی بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت اپنی تحریرات، اپنے فتاویٰ اور اپنوں کی تحریرات کی روشنی میں کافر و مرتد ہیں۔ اس ویڈیو کا تھمبنیل یہ ہے۔ اس ویڈیو کا جواب دینے کے لیے ایک نیا یوٹیوبر رد بات ریئیکشن مقابلے میں آیا۔ اس نے ویڈیو بنایا جس کا تھمبنیل یہ ہے۔ اس ویڈیو میں جواب دینے کے نام پر خیانت، جھوٹ، غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، جس کا آپریشن آج کیا جائے گا اور پوری سچائی سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا یہ کیسی خیانت کرتے ہیں۔ ان کی خیانتوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ بتا دیں کہ یہ ویڈیو تقریباً 12 منٹ کا ہے، لیکن 12 منٹ میں اگر کہیں کہ جواب سے تعلق صرف 2 سے 2.5 منٹ کا ویڈیو ہے، باقی جو 10 منٹ کا ویڈیو ہے اس کا جواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے تمام باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، 1-2 باتیں ہیں بیچ میں ضمناً آ گئی ہیں، ان کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اہم پوائنٹ وہ آخری والی ہے۔ آخر کے جو 2 منٹ کلپ ہے وہ آخر جواب سے متعلق ہے، جو اس نے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور خیانت سے کام لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 10 منٹ میں کیا کیا ہے، وہ جواب سے متعلق کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے تقریباً 8 منٹ تک تو میرے ہی ویڈیو کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی نے اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ باتیں لکھی ہیں، کہ دیکھیں اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی نے اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ باتیں لکھی ہیں، کہ دیکھیں اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی نے اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ باتیں لکھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کتاب سے دکھایا کہ اسماعیل دہلوی کو کافر ثابت کیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے مولانا اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے وغیرہ ذالک۔ یہی سارا ویڈیو دکھانے کی اس نے کوشش کی ہے۔ جناب امتیاز پلاموی، آپ کی ویڈیو 5 گھنٹے کی ہو یا 50 گھنٹے کی، اس میں جواب تو اسی کا دیا جائے گا نا جس کا جواب ہونا چاہیے۔ آپ نے خود اپنی ویڈیو میں آدھا سے زیادہ وقت اس بات کو ثابت کرنے میں صرف کیا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا اور اس کی گستاخیوں کو ثابت کیا۔ تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، تو جو بات ہم خود کہتے ہیں وہی بات آپ نے اپنی ویڈیو میں ثابت کی، اور کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، اور اتنی مشقت اٹھا کر ثابت کیا کہ اسماعیل دہلوی کی گستاخیوں کا ذکر کر کے ان پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا۔ تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر اس کے جواب کا سوال کیسا؟ لیکن جب ویڈیو کے آخر میں آپ نے ڈنڈی ماری ہے اور مکاری کی ہے اور بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی، تو ہم نے تمہید ایمان کے حوالے سے ثابت کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو پھر آپ کی ان باتوں کا کیا مطلب سوائے آپ کی بے وقوفی کے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ ویڈیو میں خیانت، جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، حالانکہ یہ کام آپ کرتے ہیں اور آپ اپنے کام کا مجھ سے انتساب کرتے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے آپریشن کی بات کی، تو سنیں جناب امتیاز پلاموی، آپریشن مریض نہیں ڈاکٹر کرتا ہے۔ آپ ٹھہرے گمراہی پھیلانے اور کفر میں ڈوب کر دوسروں کو بھی کفر کے دلدل میں دھکیلنے کے مریض، جس کا علاج خود آپ کیسے کریں گے؟ علاج تو ہمارے چینل سے آپ کا کب سے شروع کیا جا چکا ہے، جس کا اثر اب ظاہر ہونے لگا ہے۔ بہرحال ارادہ یہ ہے کہ مکمل اس مرض سے آپ کو نجات دلائی جائے، باقی مرضی مولا از ہمہ اولا۔ میں یہ بتا دوں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ مولانا اسماعیل دہلوی نے پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں صریح گستاخی کی ہے
کھلم کھلا گالی دی ہے، ایسی گالی کہ جس کی تعویل بھی نہیں ہو سکتی، اور جس کی تعویل نہیں ہو سکتی اسی کو التزام کفر کہا جاتا ہے۔ اور التزام کفر کی بنا پر چاہے فقہا ہوں چاہے متکلمین ہوں، تمام علماء اور فقہا، متکلمین اور اصولین، جتنے بھی آپ نام دے سکتے ہیں، تمام کی طرف سے کفر کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جب یہ تمام باتیں بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا مولانا اسماعیل دہلوی کے حوالے سے، تو پھر اس کے باوجود مولانا اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ فتویٰ نہ دینے کی وجہ سے وہ خود کافر ہو گئے۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں رد باطل ریئیکشن والے کہ نہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے مولانا اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے تمہید ایمان کا حوالہ دکھایا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو چلاتے ہیں۔ رد باطل ریئیکشن میں جو باتیں کہی گئی ہیں آپ ان باتوں کو سنیں اور پوائنٹ کے اعتبار سے اس کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ اپنا نام ظاہر کر دیں تاکہ مخاطب کرنے میں آسانی ہو۔ رد باطل ریئیکشن چینل کا نام لینے سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ میں آپ کو مخاطب کروں۔ جی ہاں، اس لیے آپ اپنا نام ضرور بتائیں اگلی ویڈیو میں۔ جناب امتیاز پلاموی، آپ کو میرا نام جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ ہمارے چینل کے نام سے مجھے مخاطب کر سکتے ہیں، اور اگر نام لینے کا زیادہ ہی شوق چڑھا ہے آپ کو تو ہمارے ایک بھائی نے ایک کمنٹ کیا ہے، چاہیں تو اسے پڑھ کر اسے ہی میرا نام سمجھ کر اسی نام سے مجھے مخاطب کر سکتے ہیں، یا پھر رد باطل ریئیکشن کہا کریں۔ آپ نے اپنی ویڈیو کے تھمبنیل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بریلویت کا بانی لکھا ہے۔ کیا آپ کے پاس اتنی غیرت بچی ہے کہ اپنی لکھی ہوئی اس بات کو دلیل سے ثابت کر سکیں آپ؟ اگر ہاں تو ثابت کریں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بریلویت کے بانی ہیں، اور اگر نہیں ثابت کر سکتے تو کیوں لکھتے ہیں ایسی بات جس پر دلیل نہیں ہے آپ کے پاس؟ ان صاحب کو تکلیف اس بات سے ہے کہ میں بریلی مذہب کیوں کہتا ہوں، اس کا میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ جی ہاں، میرے پاس ثبوت ہیں۔ جب ثبوت کی باری آئے گی تو میں انشاءاللہ وہ ثبوت پیش کروں گا، لیکن ابھی کوئی اور جواب دینا ہے۔ لیکن میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں جناب کہ آپ کے مذہب کے علماء اپنی کتابوں میں دیوبندی مذہب ایک جگہ پر نہیں دسیوں جگہ پر لکھ چکے ہیں۔ زلزلہ نامی کتاب پڑھیں، دیوبندی مذہب، دیوبندی مذہب، باضابطہ دیوبندی مذہب کے نام سے ایک کتاب ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس کے پاس، ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت؟ دور نہ جائیں، کل کے ویڈیو میں آپ نے کیا کچھ کہا ہے پہلے آپ اسے سن لیجئے۔ اور رہی بات مستند عالم دین کہنے کی، تو مستند عالم دین کہنا یہ کوئی تعظیمی جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستند عالم دین کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ جو دین جناب رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے قائم کیا تھا، اس باطل دین کا مستند عالم۔ کیا اس پر کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں جناب؟ اپنی باری آتی ہے تو جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، لیکن اگر وہی بات ہم کہہ دیں تو تکلیف ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، پاجامے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ خیر، جب آپ ثبوت پیش کریں گے نا، اسی وقت میں بھی ثبوت پیش کر دوں گا کہ میں بریلی مذہب کیوں کہتا ہوں۔ واہ، سوال گندم جواب چنا۔ سوال کیا تھا اور بات کس پہ کی؟ مگر جناب جب تک خلط مبحث نہ کریں شاید تب تک جناب امتیاز پلاموی دیوبندی کا تہبند، جی ہاں پاجامہ، نہیں اترتا۔ تہبند سمجھتے ہیں؟ پائجامہ، جی ہاں، پاجامہ، لنگی، جینس پینٹ وغیرہ، تہبند۔ تہبند کا مطلب لنگی تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر پاجامہ، جینس پینٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے، یہ تو مجھے آج معلوم ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین، کیا تہبند کا یہ مطلب آپ لوگوں کو پتہ تھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مگر جناب جب تک خلط مبحث نہ کریں شاید تب تک جناب امتیاز پلاموی دیوبندی کا تہبند نہیں اترتا۔ ممکن ہے اب اتر گیا ہو۔ جناب امتیاز پلاموی، اس ویڈیو میں نے بریلوی مذہب کہنے کے بارے میں نہیں کہا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اپنے ویڈیو کے تھمبنیل میں جو بریلویت کے بانی لکھا ہے اس پر دلیل دینے کہا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے پاس کوئی حوالہ تو ہے نہیں، کوئی دلیل ہے نہیں، اور آپ اپنے دیوبندی بھائیوں کو اول درجے کا بیوقوف سمجھتے ہیں، اس لیے جواب کے نام پر کچھ بھی کہہ کر نکل جانا چاہتے ہیں۔
مگر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی آپ کے دیوبندی بھائی لوگ اب اس چینل کے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور اس طرح وہ آپ کی ایک ایک حرکتوں سے بخوبی واقف ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے دیوبندی بھائیوں کو بھی بیوقوف اب نہیں بنا سکتے، ورنہ جو ہوگا وہ شاید آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے وقت رہتے آپ اپنی عادت میں سدھار لائیں۔ پھر آپ نے دیوبندی مذہب کہنے پر بات کی اور میری ویڈیو سنا کر الٹا مجھ سے مطالبہ کیا کہ اس پر ثبوت دیں۔ تو لیجئے، ویڈیو میں نے جو بات کہی تھی اسے میں ثابت کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے صحبت با اولیاء۔ اس کے صفحہ نمبر 125 پر دیکھیں آپ کے دیوبندی مذہب کے شیخ الحدیث جناب زکریا کاندھلوی کیا کہتے ہیں، دیکھ لیں۔ کہتے ہیں ہمارے اکابر گنگوہی و نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جناب امتیاز پلاموی، یہی بات کہی تھی نا میں نے اپنی ویڈیو میں، تو میں نے ثابت کر دیا اپنی بات کو، مگر آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بریلویت کے بانی لکھا اور اس پر دلیل دینے جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے خلط مبحث سے کام لیتے ہوئے اور اپنے بھائیوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے نکل گئے، مگر اپنی بات پر آپ نے باوجود مطالبہ کے کوئی ثبوت نہیں دیا بلکہ الٹا سوال کر دیا، جس کا میں نے جواب بھی دے دیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ اگلی ویڈیو میں ضرور ثبوت دے دیں، یہ قرض رہا آپ پر، دیکھتا ہوں کب تک آپ اس قرض کو ادا کرتے ہیں۔ اب چلیں اگلی بات کی طرف اور مین پوائنٹ کی طرف۔ لہذا بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت اپنے ہی فتاوی کی زد میں آ کر کفر کے دلدل میں پھنس گئے۔ اسے نکالنے کے لیے پوری ذریت بریلوی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن قیامت کی صبح تک نکال نہیں سکتے۔ الٹی سیدھی تعویل سے کام لیں گے اور کچھ کر نہیں سکتے۔ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ مگر جناب امتیاز پلاموی دیوبندی، آپ کا یہ خواب تو تب پورا ہوگا نا جب کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہ کی ہو۔ آج ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھیے تمہید ایمان، اس کے صفحہ نمبر 55 پر دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ 78 وجہ سے بحکم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا کہ ہزار بار حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے، جب صاف صریح انکار ضروریات دین و دشنام دہی یعنی گالی دینا رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین آنکھ سے دیکھی تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا، اب بے تکفیر چارہ نہ تھا کہ اکابر ائمہ دین کی تصریحیں سن چکے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقط کفر، جو ایسے کہ معذب و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ اپنا اور اپنے دینی بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا، لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا۔ دیکھ پڑھ لیا جناب امتیاز پلاموی، کیا لکھا ہے؟ لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا۔ تو جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر کا حکم دے دیا، تو اب آپ خود بتائیں کہ آپ کی یہ 22 منٹ سے زائد کی ویڈیو کا کیا بنا؟ تو ناظرین و سامعین، آپ نے سنا جواب کے نام پر کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا۔ ان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، جبکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ کفر کا فتویٰ نہیں دیا، اسی بنا پر وہ اپنے فتاویٰ کے زد میں آ کر کافر و مرتد ہوئے تھے۔ لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے مولانا اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ جب کفر کا فتویٰ دیا ہے تو اپنے اصول و ضابطے کے مطابق کافر نہیں ہوئے، لہٰذا امتیاز پلاموی کے 22 منٹ کا ویڈیو بیکار ہو گیا، کوئی معنی مطلب نہیں رہا۔ محترم سامعین و ناظرین، جب میں نے تمہید ایمان کے حوالے سے ثابت کر دیا کہ اسماعیل دہلوی پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آخرکار کفر کا فتویٰ دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب امتیاز پلاموی ہماری بات کو دلیل کے ساتھ غلط ثابت کر دے، مگر جناب کو چونکہ بکواس کرنے کا بھی مرض ہے، اس لیے بات بات پر بکواس کریں گے، مگر ثبوت کے معاملے میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کریں گے۔ حالانکہ پچھلی ویڈیو میں تو میں نے صرف تمہید ایمان کا حوالہ پیش کر کے بات کو ختم کر دی تھی، یہ سوچ کر کہ
جناب امتیاز پلاموی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مگر امتیاز پلاموی کو جب تک گھر کا راستہ نہ دکھایا جائے ان کو آرام نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں یہ جو غلط بیانی کر رہے ہیں اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور ساتھ ہی جناب امتیاز پلاموی کے گھر کی کتاب سے یہ ثابت کروں گا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر قرار دیا تھا۔ چلیے پہلے جناب امتیاز پلاموی کی سن لیتے ہیں، پھر آگے بات ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین، ہمارے ہاتھ میں بھی تمہید ایمان ہے، رضا اکیڈمی ممبئی سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ صفحہ نمبر 45 پر وہ عبارت ہے جس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ دیکھیں، من شک فی عذاب ہی و کفر ہی فقط کفر، جو ایسے کہ معذب و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ اپنا اور اپنے دینی بھائیوں عوام اہل سنت کا ایمان بچانا ضروری تھا، لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا۔ اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آخر میں کفر کا فتویٰ دیا تھا مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ لیکن دوستو یہ جان کر آپ کو تعجب ہوگا کہ ان صاحب نے بہت بڑی خیانت کی ہے اور بہت بڑا فراڈ کیا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں جو یہ نقل کر رہے ہیں یہ مولانا اسماعیل دہلوی کے متعلق نہیں ہیں، بلکہ علماء دیوبند کے 4 اکابر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہاں پر مراد ہیں۔ ان کے بارے میں ان کی تکفیر کے بارے میں یہاں پر بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں۔ مولانا اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ ان پر تو کف لسان یا تکفیر سے انکار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ثبوت دیکھیں، ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 45 کی بات تھی۔ صفحہ نمبر 42 سے دیکھیے، اس کی شروعات ہوتی ہے، بہت مزہ آئے گا واقعتاً، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ رضا خانی کیسے فراڈ کرتے ہیں۔ جی ہاں، ویسے تو ان کا فراڈ ہم بار بار دکھا چکے ہیں، لیکن آج ایک اور نمونہ دیکھ لیجئے، جواب کے نام پر کیسے فراڈ کر رہے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے دلدل سے بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ محترم سامعین کرام، اس بیچارے کو لگ رہا ہے کہ ہم یعنی امتیاز پلاموی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کافر ٹھہرا رہے ہیں، مگر ان کی بدعقلی پر داد دیجئے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کافر ثابت کرنے کے لیے دیوبندیوں پر لازم و ضروری ہے کہ پہلے اپنے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کو کافر ثابت کرے۔ اس لیے یہ بیچارے امتیاز پلاموی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کافر ثابت کرنے کے لیے اپنی اس ویڈیو میں سارا کا سارا زور اسی پر صرف کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر قرار دیا اور اسماعیل دہلوی کی فلاں گستاخیوں کا ذکر کیا اور یہ کہا اور وہ کہا۔ اور اس ویڈیو میں جناب امتیاز پلاموی تمہید ایمان کے صفحہ نمبر 45 پر درج میری ثابت کردہ بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے جناب کہاں سے سنانے جا رہے ہیں؟ صفحہ نمبر 42 سے۔ 45 پر کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے 42 سے سنا رہے ہیں، اور وہ بھی بے مطلب، کیونکہ وہ غلط ثابت ہی نہیں ہوگا۔ چلیے آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ دراصل جناب امتیاز پلاموی صفحہ نمبر 42 سے جس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو اس کا انکار ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر انکار ہوتا ہماری طرف سے تو سناتے تو اس کا کچھ مطلب ہوتا۔ اب صفحہ نمبر 42 سے صفحہ نمبر 45 تک سنائیں گے تو ویڈیو تو لمبی ہوگی ہی، اس لیے میں مین پوائنٹ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ امتیاز پلاموی کو مجھ سے شکایت نہ رہے۔ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا اسماعیل دہلوی کو امام الطائفہ، اور امام الطائفہ یعنی اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا، یہاں پر بھی حکم کفر نہیں کرتا۔ 5 جگہ ہو گیا۔ اور پھر کچھ آگے چل کر کہتے ہیں، یعنی کہ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں انہیں اسلام کا پہلو نظر آ رہا ہے، اس لیے ان کو کافر کہتے ہوئے اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق یہ 5-6 جگہ ہو گئی جہاں پر مولانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنے سے منع کیا ہے۔ سامعین اب آپ ہی بتائیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں اس سے انکار کیا، کیا اعلیٰ حضرت نے منع نہیں کیا ہے؟ بلکہ جس صفحہ کی عبارت میں پڑھ کر پچھلی ویڈیو میں سنایا ہوں اس میں بھی پہلے انکار والی بات تھی، پھر آخری حکم جو تھا وہ میں نے پڑھ کر سنایا تھا، مگر جناب بے وجہ کی بات کر کے اندھوں میں کانا راجا بننے کے چکر میں پڑے ہیں۔ اب آگے دیکھیں وہ پوائنٹ جس پوائنٹ کو اصل بنانا ہے، بتانا ہے اور اس کی خیانت کو پکڑنا ہے۔ جی، خدا وہی تو ہے جو خود
ان دشنامیوں کی نسبت جب تک ان کی دشنامیوں پر اطلاع یقینی نہ ہوئی تھی 78 وجہ سے بحکم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا۔ یہی عبارت رد باطل ریئیکشن والے نے پیش کی ہے۔ جی یہیں سے آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ یہاں پر علماء دیوبند کی بات چل رہی ہے، مولانا اسماعیل دہلوی کی بات نہیں چل رہی ہے، اس لیے آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہزار بار حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ جب کیا ان سے کوئی ملاپ تھا، اب رنجش ہو گئی؟ جب ان سے جائیداد کی کوئی شرکت نہ تھی، اب پیدا ہوئی؟ حاشا للہ، مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت صرف محبت و عداوت خدا اور رسول ہے۔ جب تک ان دشنام دہوں سے دشنام صادر نہ ہوئی، حاشیہ دیکھیں ثبوت کے لیے، حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، جیسے تھانوی صاحب کہ محمد رسول اللہ کی جناب میں ان کی سخت گالی فلاں سن میں چھپی، اس پر بات نہیں چل رہی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہاں پر دشنامی سے مراد علماء دیوبند لے رہے ہیں، خاص طور سے 4 اکابر۔ جی، یا اللہ و رسول کی جناب میں ان کی دشنام نہ دیکھی، حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، جیسے گنگوہی صاحب و امبیڈوی صاحب، جی، نہ دیکھی سنی تھی اس وقت، صفحہ نمبر 45 دیکھیں، تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا، غایت احتیاط سے کام لیا، حتیٰ کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح ان پر کفر لازم تھا، مگر احتیاط ان کا ساتھ نہ دیا۔ المتکلمین نظام کا مسلک اختیار کیا، جب صاف صریح انکار ضروریات دین و دشنام دہی رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اجمعین آنکھ سے دیکھی، تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا کہ اکابر ائمہ دین کی تصریحیں سن چکے کہ من شکا فی عذابہ و کفرہ فقط کفر، جو ایسے کہ معذب و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ اپنا اور اپنے دینی بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضرور تھا، لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا، وذالک جزاء الظالمین۔ یہ پوری عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے، اوپر سے لے کر کے نیچے تک۔ کیوں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ رد باطل ریئیکشن والے نے بہت بڑا فراڈ کیا، دھوکہ دیا کہ دیکھیں یہاں پر اعلیٰ حضرت نے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی ہے، ان کو کافر کہا ہے، حالانکہ ہم نے پوری بات وضاحت کے ساتھ بتا دی، پورا پڑھ کر کے سنا دیا کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے 4-5 جگہوں پر یہ صاف لکھا کہ ان کی تکفیر نہیں کی، ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ جہاں پر تکفیر کی باری آئی ہے یہاں مراد علماء دیوبند کے وہ 4 اکابر ہیں جو حسام الحرمین میں جن کا نام لیا جاتا ہے، اور بریلوی چیخو پکار کر کے کافر کی رٹ لگاتا ہے۔ اتنی ساری باتوں کے باوجود میرا کہنا بس اتنا ہے کہ جناب امتیاز پلاموی اتنا ٹائم برباد کرنے اور 3-4 صفحات پڑھ کر سنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ آپ کا دعویٰ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جس نشان زد عبارت کو میں نے پڑھ کر سنایا ہے وہ آپ کے 4 مولویوں کے بارے میں ہے، اسماعیل دہلوی کے بارے میں نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، تو پھر آپ اتنا ثابت کر دیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ فتویٰ ان 4 ہی کے لیے ہے، 5واں یعنی اسماعیل دہلوی اس سے خارج ہے، اور یہ حکم صرف انہی 4 دیوبندیوں کے لیے ہے، اسماعیل دہلوی کے لیے نہیں ہے۔ بس آپ یہ ثابت کر دیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا ہے کہ یہ فتویٰ جو آخری حکم ہے میرا وہ صرف انہی 4 کے لیے ہے، 5واں یعنی اسماعیل دہلوی اس سے خارج ہے، اسماعیل دہلوی پر یہ کفر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ دکھا دیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس حکم میں آپ کے طواغیت اربعہ ہی نہیں بلکہ اسماعیل دہلوی بھی اس میں شامل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے والی وہ تمام عبارتوں میں جنہیں آپ نے پڑھ کر سنایا ہے اس میں اسماعیل دہلوی کا بھی ذکر موجود ہے، اور اسی طرح آپ کے اکابر اربعہ کا، اور جس طرح پہلے آپ کے طواغیت اربعہ پر کفر کا فتویٰ دینے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا، اسی طرح اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی فتویٰ دینے سے انکار کیا، اور پھر بعد میں آپ کے اکابر اربعہ کے ساتھ ساتھ اسماعیل دہلوی پر بھی کفر کا فتویٰ دیا، جسے میں نے اپنی ویڈیو میں پڑھ کر سنایا ہے۔ لہٰذا بات آپ سمجھیں اور بے وجہ بات کو ادھر سے ادھر گھمائیں نہیں۔ وہ آخری حکم جسے میں نے پڑھ کر سنایا ہے اس میں آپ کے 4 اکابر تو شامل ہیں ہی، ساتھ میں اسماعیل دہلوی بھی شامل ہے، اور اگر اسماعیل دہلوی کو آپ اس سے خارج مان رہے ہیں تو آپ ثبوت پیش کریں کہ اعلیٰ حضرت نے اس آخری حکم میں آپ کے 4 مولویوں پر تو کفر کا فتویٰ دیا مگر اسماعیل دہلوی پر نہیں دیا ہے، ورنہ جو حکم آپ سنا رہے ہیں وہ آپ کے 4 کے بارے میں بھی ہے اور اسماعیل دہلوی کے بھی بارے میں ہے کہ پہلے جو ہے انکار کرتے رہے اور لاسٹ میں حکم دے دیا کفر کا۔ خیر، اب میں آپ کو آپ کے گھر کا راستہ دکھاتے ہوئے آپ کے گھر سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ کے مولویوں نے یہ اقرار کیا اور لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر قرار دیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے پیش ہے آپ کے سامنے دست و گریباں جلد سوم صفحہ نمبر 107، اور یہ کتاب کس کی ہے آپ تو جانتے ہیں، ابو ایوب دیوبندی کی۔ دیکھیں صفحہ نمبر 7 پر انہوں نے کیا لکھا ہے۔
जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अनवारे आफताब सदाकत, जो कि मुसद्दक़ा है फाजिल बरेलवी की। इसमें किसी जगह यहाँ किसी हो गया है, हालांकि कई होना चाहिए। तो लिखा है कि इसमें किसी जगह यानी कई जगह शाह इस्माइल शहीद को काफिर लिखा है। मसलन देखिए, आपके इमामुत ताइफा और आप ऐसे अकीदा रखने वाले सब के सब काफिर इस्लाम से खारिज हैं। दूसरी जगह लिखा है मौलवी इस्माइल दहलवी मौलिफ किताब तक़वियतुल ईमान पर मुफस्सल फतवाए कुफ्र है। इससे पहले लिखा है फतवा कुफ्र इजमाई उलमाए हरमैन शरीफैन मौलवी इस्माइल दहलवी और उसकी किताब तक़वियतुल ईमान पर। और इन हवालों को पेश करने के बाद जनाब अबू अयूब देवबंदी आखिर में क्या लिखते हैं देख लीजिए। लिखते हैं गोया के इस फतवाए कुफ्र पर जो मजलूम शहीद शाह इस्माइल पर काजी फजल अहमद साहब लगा रहे हैं फाजिल बरेलवी मुत्तफिक हैं। देख लें जनाब इम्तियाज़ पलामवी, आपके मौलवी अबू अयूब देवबंदी ने 3 हवाले पेश करके साबित किया कि इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा है और आखिर में लिख दिया कि इस फतवाए कुफ्र पर फाजिल बरेलवी मुत्तफिक हैं। तो एक ही झटके में 3 हवालों से साबित हो गया कि इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। और अब देखें आप अपने देवबंदी मज़हब के इमाम अहले सुन्नत जनाब सरफराज गखड़वी की ये किताब जिसका नाम है इबारात अकाबिर। इसे खोलते ही सबसे पहले सफ़ा पर देखें ये क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी और उनके मुत्तबईन हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद और अकाबिर उलमाए देवबंद की तकफ़ीर करते हैं। करते थे नहीं या किया नहीं बल्कि करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुत्तबईन इस्माइल दहलवी की तकफ़ीर करते हैं। चलें, ये तो पहला सफ़ा हुआ। अब इसी किताब के सफ़ा नंबर 93 को देखें इस पर लिखा हुआ है लेकिन उमूमन अहले बिदअत हज़रात बशमूलियत ख़ान साहब इस इबारत की वजह से सिर्फ़ हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल ही को काफिर कहते और कोसते हैं। यहाँ भी साबित हो गया कि इस्माइल दहलवी को आला हज़रत काफिर कहते हैं। तो ये दोनों हवालों में आपके देवबंदी मज़हब के इमाम अहले सुन्नत ने इस बात का इजहार कर दिया और आप लोगों को बता दिया, ख़ासकर आपको बता दिया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्माइल दहलवी को काफिर कहा। ये 2 किताबें हो गई। और मैंने जो कुछ देर पहले बताया था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आपके तवाग़ीत अरबा के साथ इस्माइल दहलवी पर भी फतवाए कुफ्र दिया, इस पर भी सबूत देख लें। जिसके लिए देखें इस किताब को जिसका नाम है मजमुआ रसाइल चांदपुरी जिल्द दोम के सफ़ा नंबर 500 पर देखें क्या लिखा है आपके देवबंदी मज़हब के मुनाजिर ने। लिखा है वो मुझे और मेरे अकाबिर मसलन मौलाना इस्माइल साहब शहीद और मौलाना मोहम्मद कासिम साहब और मौलाना मौलवी रशीद अहमद साहब व मौलाना अशरफ अली साहब व मौलाना खलील अहमद साहब को काफिर कहते हैं। काफिर कहते हैं, कहते थे नहीं या कहा नहीं बल्कि कहते हैं। तो अलमुख्तसर ये कि जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी आपके देवबंदी मज़हब की किताब से भी मेरी बात की तायद हो गई कि आपके चारों देवबंदियों के साथ इस्माइल दहलवी पर भी कुफ्र का फतवा आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने दिया। तो इन तीनों किताब यानी दस्तो गरेबां, इबारात अकाबिर और मजमुआ रसाइल चांदपुरी से मैंने साबित कर दिया कि इस्माइल दहलवी को आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह काफिर कहते हैं। लिहाजा आपका ख्वाब ही रह गया, लेकिन साथ ही आपकी जहालत व बदफ़हमी एक बार फिर लोगों के सामने खूब अच्छी तरह खुलकर वाज़े हो गई। इसलिए आप अपने घर की खबर भी रखा करें और मामले की ज़रा तहक़ीक़ भी कर लिया करें ताकि यूँ आपको ज़िल्लत व रुसवाई का सामना न करना पड़े। बहरहाल सामाईन व नाज़रीन, मालूम ये हुआ कि देवबंदी मज़हब के इन तीनों मौलवियों ने यानी अबू अयूब देवबंदी, सरफराज गखड़वी और मुर्तज़ा हसन चांदपुरी ने वही कहा जो मैंने पहली वीडियो में साबित किया है। अब देवबंदियों के पास बिलखुसूस इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी के पास 2 रास्ते हैं जिनमें से किसी एक पर इनको चलना होगा। अगर अपनी बात को दुरुस्त बताते हैं और कहते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्माइल दहलवी की तकफ़ीर नहीं की, तो उनके ये तीनों मौलवी अबू अयूब देवबंदी, सरफराज गखड़वी और मुर्तज़ा हसन चांदपुरी ये तीनों के तीनों झूठे कज़्ज़ाब साबित होते हैं। और अगर मेरी बात मानते हुए अपने इन मौलवियों की बात को तस्लीम करते हैं और इनको सच्चा जानते हैं तो फिर कबूल करना होगा कि वाकई आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्माइल दहलवी की तकफ़ीर की। लिहाजा इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी की दोनों वीडियो, पहले वाली और ये वाली दोनों वीडियो, अपनी मौत आप मर गई।
تو سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کر کے اظہار پسندیدگی ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ ڈالنے کے لیے امتیاز پناہوی دیوبندی نے جتنی کوشش کی تھی، ان تمام کوششوں پر آخرکار پانی پھر گیا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔